اب آگے چلیے، سورہ قصص کے آخری یہ 2 رکوع ہیں، جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے، قارون۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے، جس کو کہ کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں، نوازا جاتا ہے، ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں، آنریری مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا، اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون۔ اچھا، اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے۔ اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکیدار یہی ہوتے تھے، انہی کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا اسرائیلی، اور نہ صرف اسرائیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی، فرسٹ کزن، لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کی رسائی تھی، وہاں اس کی پذیرائی تھی، اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی۔ اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں، تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی۔ اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا۔ تورات میں اس کا نام قورہ آیا ہے، یعنی قارون کے بجائے قورہ، یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے۔ فبغى علیہم، اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، شرارت کی اپنی قوم کے خلاف، یعنی غداری کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی وہ کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی، تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے، یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک پھاٹک لگا ہوا ہے، اور اس پھاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھیں، تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی شے ہوگی، ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے، لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی۔ اذ قال له قومه، جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے، لوگوں نے کہا، کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے، جیسے ہم مکالمہ سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، 2 آدمیوں کا مکالمہ تھا، ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا، مال مست تھا۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے کہا، اس سے قارون سے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ ذرا یہاں پر 4 چیزیں 5 چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان 4-5 چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح، اس پر اتراؤ نہیں، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔ نمبر 2، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار الآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے، تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نمبر 3، ولا تنس نصیبک من الدنیا، معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی۔ اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے، جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے، اس میں کس نے حرام کیا ہے؟ کوئی رہبانیت کا انداز تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کے اوصاف میں سے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ تو یہ بخیلی مت کرو، اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ اچھا پہنو۔ چوتھی چیز، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اس میں تو کوئی
علیحدہ تخصیص نہیں ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ان کا جو حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور پانچویں بات، ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت بچاؤ۔ اب یہ کیا مراد ہے؟ فساد کون سا مچا رہا تھا؟ وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے، اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے، جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں گن لیجئے۔ نمبر 1، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ نمبر 2، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔ نمبر 3، ولا تنس نصیبک من الدنیا، خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور خلق خدا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور نمبر 5، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ، نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اعلیٰ انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے، یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر، میرے اندر علم ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، میری پلاننگ ہے، اس کے نتیجے میں نے دولت کمائی ہے۔ یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا، جو ایک زر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے میری صلاحیت، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوبست کیا، تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں، تو یہ میری ذہانت ہے، میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے، اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے۔ تو اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے، مجھے یہ ملا ہے، میں نے کمایا ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوتاً، جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی، وہ اکثر و جمعا، اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی اور دولت کے انبار بھی ان سے زیادہ جمع تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے، اعمال نامے موجود ہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے، اور اظہر من الشمس ہوگا، یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو طرف سے پکڑ کر، ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹاس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹھ باٹھ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلعتیں پہنی ہوئی، اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی، اور جو چاہتے تھے، طالب تھے دنیا ہی کے، یا لیت لنا مثل اوتی قارون، وہ انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، اسے جو دولت دی گئی ہے، اس کے پاس جو ثروت ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو۔
انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون، کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش بخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، جو صاحب علم و فہم تھے، جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت، فرمایا انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے، اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت ان کو دے گا، خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے۔ پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن وہ جو صبر ہے، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں۔ اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات پوری ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ حضور کی حدیث ہے ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو، بہتات ہو، دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے، اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے، کل کے لیے اللہ پر توکل ہے تو اللہ یاد رہے گا، پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر والہا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر۔ فما كان له من فئة ينصرونه، تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما كان من المنتصرین، نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے، معاذ اللہ۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بالامس، جو گزشتہ شام، اب جس رات کو وہ خسف ہوا ہے، اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھس گیا، اس کے سارے خزانے بھی گئے، وہ خود بھی گیا زمین کے اندر، تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جنہوں نے یہ چاہا تھا کہ وہی مقام و مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں، بالامس سے پچھلی دن، یقولون، وہ یہ کہنے لگے، یہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اسی طریقے سے خسف کر دیے گئے ہوتے، یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے، لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، لولا ان من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، لخسف بنا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی، لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔